نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی صدق اللہ العظیم۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ الرحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ جدید محاورہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، یعنی کہ ایک بین الاقوامی گاؤں۔ اب امریکہ میں ہونے والے کسی واقعے کی خبر سیکنڈوں میں پاکستان اور پاکستان کی خبر ڈنمارک، جبکہ افریقہ میں ہونے والے واقعے کی خبر آسٹریلیا اور آسٹریلیا کی ایشیا میں پہنچ جاتی ہے۔ بات یہاں تک رہتی تو درست ہے کہ صحیح خبر فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، لیکن اب ہو یہ گیا ہے کہ ہر نئے مواصلاتی رابطے کی طرح سوشل میڈیا پر بھی حقائق سے ہٹ کر جھوٹ پر مبنی اور اصلاح سے ہٹ کر بگاڑ پر مبنی مواد تیزی سے گردش کر رہا ہے، اور امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے نادان دوست اس دوڑ میں بازی لے جانے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ احادیث اور تاریخی واقعات کی تصدیق کے بغیر انہیں آگے بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں یقینی طور پر نادان دوستوں کی کم علمی کے ساتھ ساتھ اغیار کی سازش کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا کے درست استعمال سے متعلق کچھ باتیں ناظرین کے گوش گزار کریں۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیشہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر یا کسی اور سماجی میڈیا کی سائٹ سے چمٹے رہنا مناسب نہیں۔ مہمان ہوں تو ان کا خیال کریں، کلاس روم میں ہوں، والدین کے پاس ہوں یا احباب کے ساتھ کسی محفل میں ہوں، اس وقت واٹس ایپ بند کر دیں، یعنی صرف مناسب اوقات میں ہی واٹس ایپ کا استعمال یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ نمبر 2، اپنے اوقات کا محاسبہ کریں کہ کتنے اوقات، کتنا وقت ہم اس سوشل میڈیا پر صرف کرتے ہیں اور کتنے اوقات ہم قرآن پاک یا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور دین سیکھنے سکھانے پر صرف کرتے ہیں، اور کتنے اوقات دیگر ضروری امور پر۔ اس کے بعد اوقات صرف کرنے کا صحیح روٹین جو ہے وہ مرتب کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی صحیح باتیں پہنچائیں اور عوام میں پھیلے غلط افکار و نظریات کی بھرپور تردید کریں، لیکن واضح رہے گفتگو کا محور نیکی کی دعوت دینا ہو۔ جو بھی چیزیں دوسروں کو بھیجتے رہیں گے وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اندراج ہوتا رہے گا۔ اس لیے آپ کی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کار ثواب لکھا جائے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور عذاب والے تمام کام سے پرہیز کریں۔ کوئی لنک شیئر کرنے سے پہلے چیک کر لیں، کہیں انجانے میں خلاف شرع بات شیئر نہ ہو جائے۔ بات یا میسج مختصر کریں تاکہ آپ کا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو۔ ہر بات کا لازماً جواب دینا ضروری نہیں۔ اگر کسی گروپ کے آپ ممبر ہیں تو برائے بحث سے اجتناب کریں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہرگز واٹس ایپ، فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ٹیلی فون کا استعمال بھی نہ کریں۔ جو بھی قرآنی آیت یا حدیث آپ کے پاس آئے اسے فارورڈ کرنے سے پہلے معروف ویب سائٹس پر چیک کر لیں، یا کسی مستند کتاب سے دیکھ لیں یا کسی مستند عالم سے پوچھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر جھوٹی حدیث کو پھیلانے کا وبال اور گناہ آ جائے اور آپ جہنم کا ایندھن قرار پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ جھوٹ جو مجھ پر لگایا جائے اس طرح کا نہیں ہے جو کسی اور پر لگایا جائے۔ مجھ پر جو جھوٹ لگائے یا میری طرف کوئی جھوٹی بات منظوم کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آج کل ایک فتنہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ قرآنی یا مسنون دعائیں میسج کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کے لیے معاون ہے،
یقیناً قرآنی اور مصنون دعاؤں کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قول و فعل سے اگر ایسا ثابت نہیں تو جان رکھیے یہ دین میں بدعت پھیلانے کا موجب ہوگا، جس کا وبال آپ کی گردن پر ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے ڈاڑوں سے محفوظ پکڑ کر رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کو لوگوں کی برائی اور غیبت کا ذریعہ ہرگز نہ بنائیں۔ یاد رکھیں کہ صرف ایک غیبت والی بات شیئر کرنے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا گناہ آپ کے سر آ جائے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ سورہ الحجرات کا مطالعہ ضرور کریں، لوگوں کی عزت کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کی جاسوسی نہ کریں۔ جو دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے یقین جانیے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے۔ شہد کی مکھی بن جائیں جو خوشبودار پھولوں پر بیٹھتی ہے اور لوگوں کا فائدہ پہنچانے والی چیز شہد فراہم کرتی ہے۔ ایسے حادثات اور واقعات کو شیئر نہ کریں جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ سراسیمگی پھیلے، لوگوں کو خوش کریں، نہ کہ مایوس عام مکھی نہ بن جائیں جو گندگیوں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ دوسروں کو خصوصاً علماء کرام کی عیب جوئی ہرگز نہ کریں، الا یہ کہ آپ عالم ہوں، یا اور دوسروں کا عیب تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کی خصوصیات اس پر روشنی ڈالیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس آئے اسے لامحالہ شیئر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹ بولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے بلا تحقیق اسے آگے بیان کر دے۔ صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، اس لیے صرف اور صرف تحقیق شدہ مواد کو آگے بھیجا جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن بنایا ہے، اور مومن کو حکم ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اس لیے سوشل میڈیا کو دعوت پھیلانے کا ذریعہ بنائیں اور اپنے رابطے میں لوگوں کی ذہن سازی کریں تاکہ ہر فرد انقلاب امامت میں اپنا کردار ادا کرے اور دنیا میں امن و آتشی کا گہوارہ بن جائے۔ صلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔